حضور السلام علیکم۔ آپ کا یہ ادنا غلام آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہے۔ اس نے جھک کر بادشاہ سلامت کو سلام پیش کیا اور بلند آواز میں بولا، ہاں تو برہان الدین میں کہہ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر دائیں پہلو میں بیٹھے اپنے وزیر برہان الدین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کی اس بے رخی سے اسے حیرت اور تعجب کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ بادشاہ سلامت اس وقت مصروف ہیں، شاید اس لیے توجہ نہیں کی۔ اس نے سوچا اور دربار کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت اپنے وزیر سے کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ وہ بے چین اور منتظر نگاہوں سے بادشاہ سلامت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید بعد میں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس نے سوچا کوئی اور فریادی تو باقی نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت وزیر سے گفتگو مکمل کر چکے تو سوالیہ نظروں سے دروازے پر کھڑے منادی کی طرف دیکھا۔ نہیں حضور، منادی نے عرض کیا، ٹھیک ہے، دربار برخاست کیا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت کی باروب آواز دربار میں گونجی۔ تمام درباری دروازے کا رخ کرنے لگے۔ اوہ، تو یہ بات تھی، حضور مجھ سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور وہ دروازے سے گزرتے ہوئے درباریوں کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ تمام دربار خالی ہو گیا۔ بادشاہ سلامت اپنے تخت سے اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے اور ان کے ساتھ وزیر اور خدام بھی تھے۔ وہ بھی دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ بادشاہ سلامت نے گزرتے ہوئے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا اور باہر نکل گئے۔ وہ ہکا بکا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ اسے ان سے کم از کم یہ امید نہیں تھی۔ جب تک بادشاہ سلامت نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے، اس نے ان سے نظریں نہ ہٹائیں۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے دروازے کی طرف بڑھا۔ مارے غم اور غصے کے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ باہر اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کو ایڑی لگا دی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے ملک یونان کا شاہی طبیب تھا۔ اس کا نام حکیم داؤد تھا۔ وہ بہت ہی قابل اور ذہین آدمی تھا۔ یونان کے بادشاہ سلامت سمیت ہر آدمی اسے بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تقریباً 1 سال قبل اچانک اس کے پڑوسی ملک کا بادشاہ گھوڑے سے گر پڑا، جس سے اس کی گردن کے مورے سرک گئے اور بادشاہ اپنی گردن ہلانے سے قاصر ہو گیا۔ اس کی گردن اکڑ کر رہ گئی تھی۔ اس کے ملک کے شاہی طبیبوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بادشاہ کی گردن کے مورے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، مگر وہ ناکام رہے۔ بادشاہ بہت تکلیف میں تھا۔ اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ اس کے لیے ایک لمحہ گزارنا بھی بھاری ہو رہا تھا۔ ان دنوں یہ یونانی حکیم داؤد اسی پڑوسی ملک میں اپنے ایک دوست حکیم کو ملنے آیا ہوا تھا۔ اس کو بادشاہ سلامت کی بیماری کی خبر ملی تو وہ دربار میں حاضر ہوا۔ حضور دیکھتے ہوئے انگارے منگوائیے، اس نے عرض کیا۔ بادشاہ سلامت نے ایک خادم کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ خادم انگارے لے کر حاضر ہو گیا۔ حکیم داؤد نے اپنے تھیلے سے چند بیج نکالے اور انگاروں پر ڈال دیے۔ چند لمحوں بعد بیج جلنے لگے اور دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ حضور جلدی سے ایک زوردار سانس لیجیے، اس نے چلا کر کہا۔ بادشاہ سلامت نے جیسے ہی زوردار سانس لیا، دھواں ناک میں داخل ہونے کی وجہ سے بادشاہ سلامت کو ایک زوردار چینک آئی اور مورے واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ میری گردن ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ سلامت نے جیسے ہی اپنی گردن ہلائی، وہ مارے خوشی کے وہ چلا اٹھے، مانگ اے پردیسی طبیب، کیا مانگتا ہے؟ بادشاہ سلامت نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ حضور، خدا کا دیا ہوا اس غلام کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ ہمارے ملک یونان کے بادشاہ کے دوست ہیں۔ بادشاہ یونان اس خادم کو دوست رکھتے ہیں اور دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور یہ غلام دوستوں سے معاوضہ نہیں لیتا۔ آداب۔ اتنا کہہ کر وہ دربار سے رخصت ہو گیا۔ بادشاہ سمیت تمام درباری حیرت اور تعجب کا بت بنے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے ملک یونان واپس آ گیا۔ آج 1 سال بعد اس کا پھر اسی پڑوسی ملک میں آنا ہوا۔ اسے ایک جڑی بوٹی کی تلاش تھی۔
और वो जड़ी बूटी सिर्फ इसी मुल्क के जंगलात में पाई जाती थी। अपनी मतलूबा जड़ी बूटी तलाश करने के बाद उसके ज़हन में ख्याल आया, चलो लगे हाथों बादशाह सलामत से ही मिल लेते हैं, ज़रा आलो हवाल भी जान लेते हैं। वो बड़े ही इश्तियाक से दरबार में हाजिर हुआ था, लेकिन उस मगरूर बादशाह ने उससे जो बेरुखी का बर्ताव किया था उससे उसका दिल टूट गया था और उसे बादशाह सलामत से कम अज़ कम इस सलूक की उम्मीद नहीं थी। बादशाह ने उसके एहसान का बदला बहुत ही बुरे तरीके से दिया था। उसके ज़हन में आंधियाँ सी चल रही थी। नज़रअंदाज किया जाना बहुत ही तकलीफ देह होता है। दिल और दिमाग में आतिश फ़शां से फटने लगते हैं। वो भी इसी तकलीफ से गुजर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब उसका सफ़र तमाम हुआ और वो अपने मुल्क पहुंच गया था। उसने इस मगरूर बादशाह को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया था। घर जाते ही वो अपने मखसूस कमरे में घुस गया जिसमें बैठकर वो दवाइयाँ बनाया करता था। काफ़ी देर के बाद वो कमरे से निकला तो उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। एहसान, ये थैली पड़ोसी मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि यूनानी हकीम दाऊद की तरफ से ये तोहफ़ा कबूल फरमाइए। उसने अपने वफादार गुलाम को वो थैली थमाते हुए कहा था। गुलाम थैली लेकर उस बादशाह सलामत की खिदमत में पहुंचना। हजूर, हमारे मुल्क यूनान के मायानाज शाही हकीम दाऊद ने यह नजराना आपकी खिदमत में पेश किया है। गुलाम ने थैली बादशाह सलामत को देते हुए कहा। बादशाह ने थैली खोली तो उसमें चंद बीज और साथ ही एक खत था और उसमें लिखा हुआ था, अस्सलामु अलैकुम, हजूर का इकबाल बुलंद हो। आली जां, ये चंद बेहद कीमती बीज हैं जो मैंने बरसों की मेहनत और तलाश के बाद हासिल किए हैं। आप देखते हुए अंगारों पर इनको जलाकर इनकी धुनी लीजिए, इंशाल्लाह आपको हैरत अंगेज़ फ़ायदा होगा। वस्सलाम, हकीम दाऊद। यूनानी बादशाह सलामत ने हैरत और ताज्जुब से उन बीजों की तरफ देखा। वो बिल्कुल ऐसे ही बीज थे जैसे उस हकीम ने उनकी गर्दन का इलाज करते हुए इस्तेमाल किए थे। बादशाह सलामत ने देखते हुए अंगारे मंगवाए और बीज उन पर डाल दिए। जैसे ही बादशाह ने धुनी लेने के लिए अपनी नाक आगे की, उसे एक ज़ोरदार छींक आई। उसकी गर्दन के मोरे अपनी जगह से फिर सिरक गए। अब उसकी गर्दन अकड़ कर रह गई। ये सब कुछ इस कदर आनाफना हुआ कि सब दंग रह गए। इस गुस्साख गुलाम को पकड़ लो और जाओ। उसके गुस्साख आका हकीम दाऊद यूनानी को हमारे हजूर बेड़ियों में जगड़कर हाजिर करो। बादशाह कराकर रह गया था, क्योंकि गरजदार आवाज़ में सिपाहियों को हुक्म देते हुए उसने अपनी गर्दन को ज़रा सी हरकत दी थी। बादशाह सलामत का हुक्म पाते ही सिपाही हकीम को गिरफ्तार करने के लिए मुल्क यूनान की तरफ दौड़े। हकीम के घर पर उल्लू बोल रहे थे, जबकि हकीम का दूर दूर तक पता नहीं था। सिपाही ने मुल्क यूनान का कोना कोना छान मारा, लेकिन हकीम कहीं ना मिला। सिपाही मायूस वापस लौट आए। यूं इस मगरूर बादशाह को अपने गुरूर और तकब्बर की सज़ा मिल गई और अब वो पछता रहा था। काश मैं तकब्बर में आकर अपने मोहसिन हकीम दाऊद से बेरुखी ना बरतता और एहसान का बदला एहसान से देता।